بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ اسلام میں محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس مہینے کی وابستگی خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اہل بیت کے شوق سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسا انسانی عمل ہوا جو کہ تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا درس دیتا ہے کہ باطل کی ظلم کے آگے ہمیں بالآخر اپنی آواز بلند کرنی ہی پڑتی ہے، نہ کہ اس ظلم پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی مہینے میں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت حسین علیہ السلام کا سر ذبح کر دیا گیا اور اس دردناک طریقے سے ان کو شہید کیا گیا اور ان کے جسد حقی کو پھر معاذ اللہ پامال کیا گیا۔ تو ناظرین، آج سے میں اپنے اس چینل پر ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کی پیاسے کیوں ہوئے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس پورے پس منظر کے پیچھے کیا تھا کہ بات اس نوبت پر پہنچ گئی کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ تھا، اور یہاں تک کہ ان کو اپنے ہی اسلامی بھائیوں نے شہید کیا۔ تو ناظرین، اس دوران کیا کیا تاریخی چیزیں ہوئیں اور کیا کیا اسلامی واقعات ہوئے کہ بات یہاں تک پہنچی، تو یہ سب واقعات ہم کچھ حصوں میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اس ویڈیوز کو آپ بہت پیار دیجیے گا اور آپ ہر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہر ویڈیو کو دیکھ کر اپنا فیڈ بیک کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اور ہر ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیوز کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جب مسلمانوں میں باہم تلوار چلنے کا دروازہ کھلا تو پھر ان پر حرام ہو گیا کہ دروازہ بند ہوتا، اور اسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میری امت میں جب ایک دفعہ آپس میں تلوار کھینچ جائے گی تو پھر وہ قیامت تک رکھی نہ جائے گی۔ اور ناظرین، یہی بات حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے یہ کوفیوں اور بصریوں اور مصریوں سے فرمائی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درپائے قتل تھے، اور ان کی یہ بات مورخ ابن اسیر نے ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ اے لوگو، اللہ کی تلوار کو آپس میں مت کھینچو، خدا کی قسم اگر تم نے اسے بے نیام کر دیا تو پھر یہ واپس نیام میں نہیں جانے والی۔ دیکھو، سمجھو، آج تک تمہاری حکومت فکرت درے سے چلتی رہی ہے، اگر تم نہ مانے اور عثمان کو قتل کر دیا تو پھر یہ تلوار ہی سے چلے گی۔ اور ناظرین، اس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے اس بات کو یوں کہا تھا کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر آئندہ کبھی باہم محبت سے نہ رہ سکو گے، ایک ساتھ نماز نہ پڑھ پاؤ گے اور ایک جان ہو کہ دشمن سے نہ لڑ سکو گے۔ اور پھر ناظرین، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ باتیں پھر سچ ثابت ہونے لگیں اور اسی بنا پر مسلمانوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین شروع ہوئی اور یہ تلوار آپس میں چلی، اور ناظرین یہ تلوار ایسی چلی کہ الامان الحفیظ اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک سال بمشکل ہی گزرا کہ مسلمانوں نے آپس میں دو جنگیں یعنی ایک جنگ جمل اور پھر اس کے بعد جنگ صفین کے نام سے لڑیں اور اپنے ہزاروں بہترین افرادرانے باہمی جنگوں کی نظر کر دیے، اور دونوں جنگوں کے مقتولین کی تعداد تقریباً 83,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، جنگ جمل 36 ہجری میں ہوئی، اور ناظرین اس پر میں ایک مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس جنگ کو جنگ جمل اس اونٹ کی وجہ سے کہا گیا تھا جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوار تھیں، اور اس جنگ کا فیصلہ اس اونٹ کے کھڑے رہنے یا گر جانے پر ٹھہرایا گیا تھا۔
اور ناظرین عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر اس کو جنگ جمل کہا گیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے دباؤ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حمایتی اکثر پیچھے ہٹتے تھے تو اس اونٹ کے پاس جا کر بہرحال رک جاتے تھے اور اس کی حفاظت میں پروانہ دار جانے دیتے تھے، اور سینکڑوں آدمی بتائے گئے ہیں جو اس اونٹ کے ارد گرد شہید ہوئے۔ اور ناظرین اس جنگ کے بارے میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہے، تو اس جنگ کا ایک مختصراً قصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جنگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی موسم حج میں ہوئی، جب اہل مدینہ کی بھاری تعداد حج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو مجملہ ان کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر امہات المومنین بھی تھیں، اور یہ واپس ہو رہی تھی کہ مدینے سے بہت سے لوگ مکہ پہنچے جن سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کر دیے جانے کی خبر ملی، جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ بدل دیا اور وہ مکے میں ہی ٹھہر گئیں، اور وہاں پر رہ کر انہوں نے قاتلوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا۔ اور ناظرین اس دوران میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی مدینے سے پہنچ گئے، جو یہ خبر لائے تھے کہ مدینہ بالکل انہی اوباشوں کے قبضے میں ہے جن کے ہاتھوں خلیفہ سوم قتل ہوئے، اور ہم بھی جان بچا کر بھاگے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو انہی لوگوں نے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اور پھر ناظرین ان اوباشوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں آخری فیصلہ یہی ہوا کہ براہ راست مدینہ نہ جایا جائے بلکہ بصرے اور کوفے کا رخ کیا جائے، جہاں سے ان اوباشوں کی ٹولیاں نکل کر مدینہ پہنچتی ہیں۔ تو ان دونوں مقامات کو قابو میں کر کے جہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے بھی اکثریت میں تھے، ان اوباشوں کے خلاف کارروائی آسان ہو گئی، اور اس منصوبے کے ساتھ وہ تمام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی بن گئے، یا کم از کم قاتلوں کے مدینے پر قبضے سے ناخوش ہونے کی بنا پر وہ مکے پہنچ گئے تھے، جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بصرے کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ اور ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ اگرچہ خود دیکھ رہے تھے کہ ان کے ارد گرد بھاری تعداد میں قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، مگر آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس وقت ان کی حمایت کو قبول کیا جائے، کیونکہ ان کو اس وقت چھیڑنا آپ کے لیے نقصان دہ بنتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت حاکم شام تھا، جن کو آپ برطرف کرنا چاہتے تھے، تو ان کے خلاف بھی کارروائی میں یہی لوگ سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ تو اسی بنا پر آپ پہلی ترجیح کے طور پر حضرت معاویہ کے خلاف کارروائی کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران مکے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں انہیں بصرے کی طرف سے ایک لشکر کی روانگی کی خبر ملی، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بظاہر یہ یقینی تھا کہ اس مہم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کے بلکہ خود اپنے خلاف بھی جانا ہوگا، کیونکہ ناظرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے سلسلے میں ان حضرات درمیان بدگمانی کے اسباب پیدا ہو گئے تھے۔ اور پھر ناظرین بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر مدینے سے کوچ کر کے ان لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر کیا کرتے کیونکہ وقت تو گزر چکا تھا، تو اسی لیے بصرے کی مہم بلا رکاوٹ بصرے پہنچ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہیں پہنچے، اور پھر متعارفین میں انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اس شرط پر صلح کی صورت بن گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سے آزاد اور بے تعلق کر لیں۔ اور پھر ناظرین ان لوگوں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی جس میں ان کی قطع موت تھی، چنانچہ ان لوگوں نے مشاورت کر کے فوری فیصلہ یہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر شب خون مار کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی جائے، اور پھر ناظرین اس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ تو پھر وہ جنگ چھڑ گئی، اور وہ اس وقت جا کر رکی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس جنگ کی رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، سوائے یہ کہ وہ اس اونٹ کو نشانہ بناتے جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ تو وہ اس بات پر مجبور ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اس اونٹ پر نشانہ باندھا جس سے وہ اونٹ گر گیا، اور وہ جنگ وہیں پر رک گئی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اس اونٹ کے ارد گرد ہی بنا ہوا تھا، اور جب اونٹ گرتا ہوا دیکھا تو ان کے حوصلے پست پڑ گئے۔ تو ناظرین چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جنگ لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو انہوں نے وہ اونٹ صرف جنگ روکنے کی وجہ سے ہی زخمی کیا تھا، نہ کہ ان کا نشانہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کرتے۔ تو اس حملے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بالکل سلامت رہیں، اور ان میں یہ طے پایا کہ آپ کو پوری طرح باعزت سلوک کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کر دیا جائے گا، اور پھر یہی ہوا۔
البتہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کے گروہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آزادی اور بے تعلقی اب بہت مشکل تر ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کسی مصلحت کا امکان گویا بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس میں ان قاتلوں کی موت یقینی تھی، تو وہ حضرت معاویہ کو اور حضرت معاویہ ان کو نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ تو ناظرین، جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دے دیا، اور یہاں سے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نامہ و پیام شروع کیا کہ وہ بیعت کریں اور اپنی معزولی قبول کر لیں، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ وہ قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص لیں۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ شرط حضرت معاویہ کی فوراً تو ناممکن بات لگتی تھی، چنانچہ ان میں جنگ کی ٹھن گئی، اور شام اور عراق کے درمیان صفین کے مقام پر 36 ہجری میں ظرفین کا آمنا سامنا ہوا، اور تقریباً 2 ماہ یہ جنگ چلی، جس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ کے لشکر سے معاذ اللہ نیزوں پر قرآن اٹھا لیے گئے کہ قتل و قتال کی حد ہو گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس جنگ کو بند کرو اور قرآن کو حکم بنا لو، اور ناظرین اسی واقعے کو تحکیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس جنگ میں مقتولین کی تعداد کم و بیش 70,000 تک بتائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 واقعات تو ہو چکے تھے جس سے یہ بظاہر تھا کہ اب مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلق کی گنجائش کہیں پر نہیں بچتی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے اقدام شروع کر دیے گئے، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحکیم کی پیشکش پر جنگ اپنی مرضی کے خلاف بعض اہم ساتھیوں کے دباؤ پر بند کر دی، ورنہ آپ اس پیشکش کو ایک جنگی چال سمجھتے تھے، اور واقعی اس کو قبول کرنے سے آپ کے محاذ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور ناظرین، باوجود اس کے یہ تھا کہ آپ کی فوج کا ایک حلقہ اس تحکیم کی بنا پر آپ سے برگزیدہ ہوا کہ آپ کو کافر ہی قرار دے دیا، اور آپ سے برسر جنگ ہو گیا، اور یہی وہ لوگ تھے جو تاریخ اسلام میں خارجی اور خوارج کہلاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک نے آپ کو رمضان المبارک 43 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا، جس سے ناظرین یہ اختلافات اور بھی بڑھ گئے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد صرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی ایسے مستحق مسلمان تھے جن پر مسلمانوں کا اتفاق تھا کہ انہیں خلافت دی جائے۔ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ساتھیوں نے آپ کے بڑے صاحبزادے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جانشین بنایا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باہمی خون خرابے کا ماحول ختم کرنے کے لیے حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اور نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوں، اور لڑائیوں کے نقصان میں مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر دیں۔ تو ناظرین، یہ 41 ہجری کی بات ہے جبکہ آپ کی خلافت کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ تو پھر ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کے لیے آپ کے منہ مانگی شرائط کو قبول کیا، اور 41 ہجری ربیع الاول میں یہ مصلحانہ دستبرداری پایہ تکمیل کو پہنچ گئی، اور پھر اس طرح یہ 5 سال کا تفرقہ مٹ کر اسلامی وحدت پھر سے بحال ہوئی۔ چنانچہ اس سال کو مسلمانوں نے عام الجماعت یا اجتماعات واپس آنے کا سال بھی قرار دیا ہے۔ تو ناظرین، اسی پر میں آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا، جو صحیح بخاری میں اس طرح روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا جب وہ بچے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید یعنی عالی مقام ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اور ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے آپس میں لڑیں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا۔ مثلا اس میں شامل تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ بہت سے حضرات۔ اس اختلافات اور خانہ جنگی کو وہ فطرت سمجھتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ اور ناظرین، اسی سے طبری نے جلیل القدر تابعی امام شعبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اس واقعے میں بدری صحابہ جن کا درجہ سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے میں سے 6 کے سوا کوئی 7واں یا 7 کے سوا کوئی 8واں نہ تھا جو شریک ہوا ہو۔ تو ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی
عمر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اگرچہ اتنی نہ تھی کہ وہ فتنہ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ارشادات سے واقف ہو سکتے جیسے ارشادات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس موقع پر یاد آ رہے تھے، اور اسی لیے وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں گرچہ شریک ہوئے، مگر ان کی طبیعت جیسے سانچے میں ڈھلی تھی۔ ان کی زیر اسران کی ابتدائی کوشش یہی رہی تھی کہ ان کے والد ماجد حضرت علی جنگ سے گریز فرمائیں، اور ناظرین طبری اور ابن اسیر دونوں میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جب یہ جواب آ گیا کہ وہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ پورا ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، تو ناظرین اس سے اہل مدینہ کو فکر ہوئی کہ پتہ چلے کہ اب علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ کیا ہے، اور وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر کشی کریں گے اور اس طرح اہل قبلہ کے خلاف تلواریں اٹھائیں گے یا اس سے رک جائیں گے۔ اور یہ تجسس خاص کر اس لیے ہوا تھا کہ انہیں پتہ چلا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد کو یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ کوئی اقدام نہ کریں، اور ناظرین اسی پر روایت میں ہے کہ اور انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کو یہ رائے دے رہے ہیں کہ آپ کوئی اقدام نہ کریں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور جس پر ناظرین ابن کثیر نے اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ ان الفاظ میں آپ نے اپنے والد ماجد کو اسی اقدام کے خلاف رائے دی جس میں کہا، ابا جان یہ نہ کیجیے، یہ ارادہ ترک کر دیجیے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی خون ریزی اور تلاف انگیزی ہے۔ اور ناظرین ابن اسیر ہی میں ایک دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ اہل شام پر فوج کشی کی تیاری ہو رہی تھی کہ پتہ چلا کہ مکہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی اور حضرت زبیر اور طلحہ کی رہنمائی میں ایک فوج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی طرف سے، جن میں قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنوا بھی شامل تھے، انہیں بیعت منانی کے ماتحت بصرہ کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ ان کے خلاف کارروائی کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے چنگل سے نکالا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بجائے شام جانے کے یکایک مدینے سے نکل کر ان لوگوں کو راستے میں روکنے کا فیصلہ کیا، اور ناظرین اس روایت سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ بھی پہنچ کر ربضہ کے مقام پر آپس میں ملے۔ اور ناظرین اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے روکنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ رکے نہیں تو وہ خود ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے، مگر پھر جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کچھ خیال آیا تو وہ اس قافلے کے پیچھے سے چل کر ربضہ پہنچے، اور پھر وہاں پہنچ کر انہوں نے وہی گفتگو دوبارہ سے شروع کی جو انہوں نے پہلے اپنے بابا سے کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ یوں کہا کہ میں نے آپ کو کچھ کہا تھا جو آپ نے نہیں مانا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ بے یار و مددگار مارے جائیں گے۔ جس کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا جو میں نے نہیں مانا، جس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور کیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں کچھ نہ ہو، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ بیعت مت لیجئے حتیٰ کہ تمام عرب سے وفود آپ کے پاس آئیں اور ہر شہر کے لوگوں کی بیعت آ جائے، اس لیے کہ یہ لوگ آپ کے سوا کسی کو منتخب کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے میری یہ بات بھی نہیں مانی۔ اور پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے خلاف نکلے تو میں نے کہا کہ آپ گھر بیٹھیے تاکہ یہ آمادہ مصلحت ہو جائیں، اور اگر فساد ہوتا ہے تو وہ آپ کے نہیں بلکہ دوسروں کے ہاتھ سے ہو، مگر آپ نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ تو ناظرین جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں کہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے میں اپنے صاحبزادے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مشورہ صحیح نہ تھا، اس لیے انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا اس پر عمل فرمایا، اور پھر باہمی جنگ اور خون ریزی کا ایک طویل سلسلہ چلا جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی والد ماجد کے دوش بدوش شامل رہے، مگر جب 40 ہجری میں ایک خارجی کے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا
اور آپ کی جانشینی کا بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر رکھا گیا تو اس وقت یہ حقیقت بالکل آئینہ ہو چکی تھی کہ اس اختلاف سے مسلمانوں کا بے پناہ نقصان ہو گیا تھا، اور اب بھلائی اسی میں تھی کہ یہ باب بند کر دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں انتشار، حکم عدولی اور شکست خوردگی کا مسلسل تجربہ بھی سامنے تھا۔ اس کے جوہری نقطۂ نظر سے بھی بہتری باعزت مصلحت ہی میں تھی۔ تو ناظرین، پھر چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ ان کی پیش قدمی کی بدولت مسلمانوں کا 5 سالہ تفرقہ مٹے اور وہ پھر سے ایک جماعت بن جائیں۔ اور پھر ناظرین، اس طرح وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا بڑا عالی مقام ہوگا، اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کا تفرقہ مٹے گا۔ تو ناظرین، اس کے بعد مسلمانوں کے امن و یکجہتی کے سال آتے ہیں جب ان میں صلح ہوئی۔ تو ناظرین، ویسے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلافات کی بدولت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کی کچھ بھی رائے ہو، مگر ناظرین ایک بات سے انکار کسی انصاف پسند کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے اندر عرب سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات تھیں۔ ایک طرف اپنے زمانے کی عرب دنیا کے 5 دور اندیشوں اور دیدہ دروں میں سے ایک مانے جاتے تھے، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ ان 5 میں وہ سب سے بڑھ کر تھے۔ تو ناظرین، چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان صفات نے تفرقہ کی خلیجوں کو پاٹنے اور اس زمانے کی تلخ یادوں کو بھلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ان کا 20 سالہ دور حکومت بالعموم امن و عافیت اور مسلمانوں کی یکجہتی کے ساتھ گزرا، اور مسلمان آپس کی جنگ سے چھٹی پا کر ان محاذوں کی طرف واپس چلے گئے جہاں وہ دشمنان اسلام کے خلاف مصروف جنگ ہوتے اور نئی فتوحات حاصل کرتے تھے۔ اور اسی پر ناظرین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں آپ کے حالات زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، خلافت عمری اور خلافت عثمانی میں معاویہ کے ہاتھوں شامی محاذ پر جہاد اور فتوحات کا جو شاندار سلسلہ چلتا رہا تھا، وہ اس وقت بالکل رک گیا جب ان کے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان معرکوں کا دور چلا۔ ان دنوں میں نہ ان کے ہاتھ پر کوئی نئی فتح ہوئی اور نہ ہی ان کے ہاتھ پر کوئی نئی فتح ہوئی، حتیٰ کہ حسن کے ساتھ صلح ہوئی اور معاویہ کی خلافت پر، جیسا کہ گزر چکا ہے، 41 ہجری میں پوری اسلامی دنیا نے اتفاق کر لیا، اور اس وقت سے لے کر اپنے سن وفات یعنی 60 ہجری تک وہ بے غل و غش حکمراں رہے، اور اس شان کے ساتھ کہ دشمن کی سرزمین پر جہاد ہو رہا ہے اور حق کا پرچم بلند ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے مال غنیمت آ رہا ہے، اور مسلمان ان کے ساتھ آرام، انصاف اور عفو درگزر کی فضا میں رہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، شیعہ علماء مصنفین پر بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر معاویہ دشمنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسلمہ صفات یعنی سخاوت و سماحت اور ان پر مبنی تاریخی حقائق کو بھی جھٹلانے کی بھرپور کوشش کی، اور یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے تو وہ وعدے بھی پورے نہیں کیے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرائط صلح کے طور پر طے ہوئے تھے، حالانکہ ان کا معاملہ حضرت حسن رضی اللہ ہی نہیں بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اس حد تک حسن سلوک اور رواداری کا تھا کہ اعلیٰ درجے کی تدبیر و کریم النفسی کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور ناظرین، مثال کے لیے خود انہی حضرات کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ یمن سے دمشق کو ایک سرکاری قافلہ بہت سا قیمتی سامان مثلاً یمنی چادریں، عنبر اور دیگر خوشبوات لے کر حسب معمول مدینے سے گزر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں روک کر ان کا تمام مال اتروا لیا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھ کر بھیج دیا کہ ایسا قافلہ جو دمشق میں تمہارے خزانے بھرنے اور تمہارے باپ کی اولاد کا سامانے عیش بننے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اسے روک کر اس کا مال لے لیا ہے کیونکہ مجھے اس کی انتہک ضرورت تھی۔ اور ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہم اس بارے میں یقین نہیں کر سکتے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایسی نامناسب زبان اپنے خط میں استعمال فرمائی ہوگی۔ اور ناظرین، اسی پر گمان غالب ہے کہ خط کو یہ زبان ان حضرات کی عطا کردہ ہے جو اس بات کے روادار نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان سے بہتر زبان میں مخاطب ہوتا ہوا دیکھیں۔
تو ناظرین بہرحال ان حضرات کی روایت کے مطابق یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، اور ناظرین انہی حضرات کی روایت کے مطابق اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس خط پر جواب دیکھیے کہ انہوں نے کہا: اللہ کے بندے معاویہ کی طرف سے حسین بن علی کے نام تمہارا خط ملا، جس میں تم نے لکھا ہے کہ یمن سے آتا ہوا قافلہ روک کر اس کا سامان تم نے لے لیا ہے، کیونکہ یہ حق صاحب حکومت کا ہے کہ مال اس کے ہاتھ میں آئے اور پھر وہی اس کو تقسیم کرے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر تم اس کو میرے پاس آنے دیتے تو میں اس میں سے تمہارا حصہ دینے میں کوئی کمی نہ کرتا، لیکن بھتیجے بات یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں ذرا تیزی ہے، کاش کہ یہ بس میرے ہی زمانے تک رہے، کیونکہ میں تمہاری قدر و قیمت جانتا ہوں اور ایسی باتوں سے درگزر کر لیتا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے کہ تمہارا واسطہ کسی ایسے سے نہ پڑ جائے جو تمہیں کوئی چھوٹ دینے کو تیار نہ ہو۔ اور ناظرین اس چھوٹی سی خط و کتابت سے آخر کیا کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس وقت اس سب کے احاطے کا موقع نہیں، صرف اتنی بات یہاں کہنا مقصود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب دیکھ کر کسی ادنا انصاف پسند کے لیے شبہ کی بھی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پاس و لحاظ اور کریم النفسی کے سوا کوئی دوسرا معاملہ کرتے ہوں گے، اور وہ یہ وعدہ بھی پورا نہ کریں جس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کی جنگ سے دستبرداری دی تھی۔ ناظرین یہ دعویٰ یوں تو شیعہ حضرات کے یہاں عام ہے، لیکن مجھے اس وقت بہت تعجب ہوا جب میں اس بارے میں اپنی معلومات اکٹھی کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ لکھنؤ کے ایک شیعہ عالم جناب سید علی نقی کی تصنیف شہید انسانیت دیکھ رہا تھا۔ ان کے دعوے کی دلیل میں تاریخ طبری کا حوالہ نظر سے گزرا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنی شرطیں طے کی گئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری نہیں کی۔ لیکن جب ناظرین دوسری طرف اہل علم کو میں نے پڑھا جس میں یہ لبید ہے کہ وہ طبری کے اس جملے کا حوالہ اس مقصد کے لیے دیں کیونکہ اسی تاریخ طبری میں گزر چکا ہے کہ اور حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح اس شرط پر کی تھی کہ کوفے کے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہوگا، نیز دراب گروہ کا خراج ان کو ملا کرے گا، اور ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب دستم نہیں ہوا کرے گا۔ پس انہوں نے وہ تمام رقم لے لی جو کوفے کے بیت المال میں تھی۔ تو ناظرین یہ دو موقف میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک میں لگتا ہے کہ کوئی شرائط پوری نہیں ہوئی، اور دوسرے کے بعد یہ لگتا ہے کہ کون ایسا کہہ سکتا ہے کہ ان میں کوئی شرط بھی پوری نہیں کی گئی۔ اور ناظرین طبری پر ان میں ان شرائط کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوری نہیں کی گئیں، اور وہ قصہ طبری میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرائط جن کا بیان آیا ہے یہ تو وہ تھیں جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی خواہش کرتے ہوئے ان کو لکھ کر بھیجی تھیں، اور ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان کشت و خون کا سلسلہ چلتا رہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مراسلہ ان تک پہنچے، انہوں نے خود دو آدمی ایک سادہ کاغذ پر دستخط کر کے اس پیغام کے ساتھ بھیجے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو شرائط صلح چاہیں اس کاغذ پر لکھ دیں اور وہ مجھے منظور ہوں گی۔ تو چنانچہ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کاغذ پر کچھ نئی شرائط بھی بڑھا کر لکھ دی، اور یہ وہ شرائط تھیں جن کا ذکر طبری میں کچھ یوں آتا ہے کہ ان شرائط کے بارے میں اختلاف ہوا اور ان میں سے کوئی شرط معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوری نہیں کی۔ تو ناظرین مولانا نقن صاحب نے اس پورے واقعے کو قلم انداز کر دیا ہے، اور ناظرین اس بات پر افسوس ہے کہ ایسی ایک ہی جگہ نہیں تھی بلکہ اور بھی بہت سی جگہوں پر موصوف نے اسی طرح کا معاملہ شیعہ موضوعات کو کنبہ بنانے کے لیے اپنی اس تصنیف میں کیا ہے، جن میں سے ناظرین میں بعض کا ذکر وقتاً فوقتاً آگے کرتا رہوں گا۔ ناظرین بہرحال شرائط صلح پورے نہ کیے جانے کی بات بڑی زیادتی ہے، اور ناظرین ایک شرط کا تو بالکل نقطۂ ایفا کا ذکر تو ہمیں طبری سے ہی روایت ملتی ہے، جس میں کہا گیا کہ دوسری شرط دراب گروہ کا خراج تھا، جس کے بارے میں ناظرین جتنا میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ طبری میں اور مزید روایت نہیں ملتی۔
لیکن ناظرین اس کے مترادف دوسرے ذرائع مثلاً ابن اسیر کی تاریخ کامل اور ابن کثیر کی البادیہ و النہایہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراب گروہ جس کا تعلق بصرہ کی ولیت سے تھا، اس کے خراج والی شرط پر بصرہ کے لوگ معترض ہو گئے کہ یہ خراج تو ہمارا حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جانا چاہیے۔ اور ناظرین ابن اسیر نے اپنی کتاب میں اتنا ہی بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، لیکن اس پر ابن کثیر نے کچھ یوں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بدلے میں ان کو سالانہ ہر 6,000 کے بدلے میں 1,000 دینار منظور کیے، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے عین حیات دمشق کے سالانہ سفر کے علاوہ دیگر عطیات و تحائف کے وصول فرماتے رہے۔ اور ناظرین رہی اس معاہدے کی تیسری شرط، تو اس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سبدستم نہ کیا جائے۔ اور ناظرین اس کے بارے میں بھی ابن اسیر کا بیان کچھ یوں آتا ہے کہ یہ شرط بھی پوری نہیں کی گئی۔ اور ناظرین اس پر ایک بیان یہ تاثر دینے کے لیے کافی ہے کہ ابن اسیر بھی انہی مورخین میں سے ہیں جن پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور یزید کے درمیان والے معاملات میں آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ناظرین یہ بیان اگر صداقت پر محمول کر لیا جائے تو ہمیں یہ ماننے کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ معاذ اللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو غیرت اور عزت نفس کی کوئی ادنا مقدار بھی دربار حق کے تعالیٰ سے عطا نہیں ہوئی تھی، اور ان کے والد ماجد کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لوگ منہ پر برا بھلا کہتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے باوجود کبھی ایک حرف شکایت بھی منہ پر نہ لائے اور بغیر اس کے ہر سال دمشق جا کر مقررہ وظائف و تحائف انہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے وصول کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی نامناسب بات جو شرائط صلح میں بھی خلاف تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے حکام کے طرز عمل میں شامل رہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بات 9 سے 10 سال تک کیسے خاموشی سے برداشت کر سکتے تھے، اور وہ اس کو برداشت کرنے کی بجائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سالانہ حاضری دیتے رہے، اور ان سے تحائف و وظائف لینا ان کو کیسے گوارا رہا۔ ناظرین اگر عقل سے یہ بات سوچی جائے تو اس بات کا کوئی بھی وجود نہیں بنتا، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ جس کا جو دل چاہا اس نے ویسا ہی بیان کیا۔ ناظرین اس میں حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے، یہ رب تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ناظرین پھر ابن اسیر ہی نے دراب گروہ کے خراج کے سلسلے میں اہل بصرہ کے اعتراض کو کچھ یوں لکھا ہے کہ اس میں خود حضرت معاویہ کا اشارہ بھی شامل تھا، مگر ناظرین اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ہمیں کہیں بھی حوالہ ملتا ہے۔ حالانکہ اگر اس بیان میں کچھ واقعیت ہوتی تو نہ تو یہ ممکن تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مصلحت کے وقت سے لے کر اپنی وفات تک، جو کہ تقریباً 9 سے 10 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس کا پتہ نہ چلتا، جبکہ بصرہ بھی کوفے کی طرح آپ کی اور آپ کے والد ماجد کی عملداری کا حصہ رہا تھا، اور نہ ہی یہ بات قابل تصور ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے آپ 6,000 سالانہ کی جگہ 1,000 سالانہ پر خاموشی سے راضی رہے۔ اور ناظرین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کسی طرح ان کی نرم طبیعت وغیرہ کے حوالے سے شرائط صلح کی یہ سب مبینہ کھلی اور چھپی خلافت ورزیاں قابل تحمل بھی مان لی جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ تصور قطعی طور پر ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ ان کا مزاج تو اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا اور وہ سرے سے صلح کے ہی روادار نہ تھے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے مجبور ہو گئے تھے، اور اسی پر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے مصلحت کا فیصلہ کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ بہت شاق گزرا۔ وہ اپنے بھائی کی رائے کو بالکل صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور وہ مصر تھے کہ اہل شام سے قتال جاری رہے، اور ان کا اصرار اور صلح کی مخالفت یہاں تک تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ تک کہنا پڑا کہ میں سوچتا ہوں کہ تمہیں گھر میں بند کر دوں، اور جب تک مصلحت کی کارروائی سے پوری طرح فارغ نہ ہو جاؤں تو میں باہر نہ نکالوں۔ اور ناظرین ایک اور روایت میں اس اختلاف رائے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صلح کی بات سن کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے باپ کو جھوٹا اور معاویہ کو سچا مت ٹھہرائیے۔ تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ان کو خاموش کیا کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
اور ناظرین اس سب کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزاج بالکل مختلف تھا اپنے بھائی کے، اور ناظرین ان کے لیے تو یہ بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ ایسے حالات و معاملات کے ہوتے ہوئے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا گوارا کر سکتے تھے۔ حالانکہ اسی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ حسن کا یہ رویہ دیکھ کر حسین نے خاموشی اور موقفت اختیار کر لی، اور پھر جب خلافت کی باغ دوڑ پوری طرح معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی تو اپنے بھائی حسن کے ساتھ حسین بھی معاویہ کے پاس آتے جاتے تھے، اور معاویہ دونوں کا غیر معمولی اکرام فرماتے تھے اور مرحبا و اہلاً سے ان کا استقبال فرماتے اور انہیں بڑے بڑے عطیات دیتے۔ تو ناظرین پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہو گیا، اور تب بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے پاس سالانہ تشریف بری کا معمول تنہا ہی قائم رکھا۔ اور ناظرین یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے درمیان جو حسن تعلق کی صورت اور بالخصوص حضرت معاویہ کی طرف سے اکرام و عطا کی جو روش ان کی خلافت کے پورے عرصے میں برقرار رہی، وہ نہ صرف اس الزام کی قطع تردید کرتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرائط صلح کا احترام نہیں کیا تھا، بلکہ ان بیانات کے لیے ایک تصدیق بھی فراہم کرتی ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم و عفو اور داد دہش کے غیر معمولی اوصاف کے سلسلے میں مورخین کے یہاں ملتی ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے جو طبری نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حکومت کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر موضوع آدمی نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کشادہ دلی کا برتاؤ کرتے تھے۔ اور ناظرین ایک جگہ خود حضرت معاویہ کا قول اپنے بارے میں جو علم و عفو کی ایک آزمائش کے موقع پر ان کی زبان پر آیا کہ انہوں نے کہا، مجھے گوارا نہیں کہ کوئی خطا میرے عفو سے بڑھ جائے اور کوئی جہالت میرے حلم سے یا کسی کی کوئی کمزوری ایسی بھی ہو جائے جس کی میں پردہ داری نہ کر سکوں، اور کسی کی بدسلوکی ایسی جس کا جواب میں حسن سلوک سے نہ دے سکوں۔ تو ناظرین یہ وہ ایک باب تھا کہ جہاں سے واقع کربلا کے شروعاتی قدم لیے جا رہے تھے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ جنگیں شروع ہو گئیں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی، اور یہ عرصہ مسلمانوں کے لیے کافی سکون دے رہا، جس میں انہوں نے کافی فتوحات حاصل کی، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین اس کے بعد اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سفر شروع ہونے جا رہا تھا،